بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں، یعنی سود کے 70 درجے ہیں، اور کم سے کم جو درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ کم سے کم درجہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیں کہ فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، 70 گناہ ہیں، اور وہ 70 درجے جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا گناہ ہے۔ کم سے کم درجہ، کم سے کم گناہ اور کم سے کم درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم سے کم درجے کا گناہ جو سود کھاتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، دنیا کے اندر آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا، ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں، ماں کے ساتھ زیادتی کروں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتا، تو اسی طرح میرے کلمے پڑھنے والے کلمہ گو وہ بھی سود کو کے کھانے کو پسند نہیں کریں گے۔ میری امت کے لوگوں، سود سے نفرت کرو، سود کھانا پسند نہ کرو۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو جو آدمی جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نبی کے حکم کو بھی مانے، اس نبی کے طریقے کو بھی مانے، اس نبی کی مان کر اپنی زندگی بسر کرے، اس نبی کی مان کر اپنی زندگی بسر کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے کے جو اس کا گناہ ہے وہ کتنے 70 درجے ہیں۔ کم سے کم درجہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی عقل والا انسان، کوئی شعور والا انسان ایسا کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو فرمایا یہ سود کا کم سے کم جو گناہ ہے وہ اتنا گناہ ہے تاکہ میری امت کے لوگ سود سے بچ جائیں، میری امت کے لوگ اس لعنت سے بچ جائیں، میری امت کے لوگ کسی غریب کا خون نہ چوسیں، کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں،
میری امت کے لوگ ایک دوسرے پر احسان کریں گے، میری امت کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے، میری امت کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے، اگر آپ کا ہمسایہ غریب ہے، آپ کا رشتہ دار غریب ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو آزمائش کے اندر ڈال دیا ہے یا کوئی مصیبت کے اندر ہے، تو آپ اس کے اوپر احسان کریں، آپ احسان کریں گے، اس کی ضرورت کو مٹائیں گے، بغیر سود کے پیسے دیں گے، آپ اللہ کی مخلوق پر احسان کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر احسان کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی آپ پر احسان کریں گے۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سود کا گناہ تمہارے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کھانے والا، کھلانے والا اور اس کے لکھنے والے گواہ پر لعنت ہو، یہ سب فرمایا گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھی بھیجی ہے۔ تو لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت یہ ہے کہ لعنتی آدمی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو لعنتی بھی کہا ہے، جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے۔ تو یہ سود والے لوگ دنیا کے اندر آج کل بہت بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں۔ سود والے لوگ معاشرے کے اندر ان کو معزز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، اسی لیے لوگ ان کی خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر دنیا کے لوگ اگر ان کو معزز سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آدمی کو لعنتی فرما رہے ہیں جو آدمی سود کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم جہاں باقی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ باقی گناہوں سے بھی بچیں، اور یہ جو گناہ ہے سود والا، اس سے بھی بچیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ ٹھان لیں، اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا، میرے رسول نے مجھے روک دیا ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روک دیا ہے، اور میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، پیغمبر کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسے رسول مانتا ہوں، میں اسے اپنا پیغمبر مانتا ہوں، تو دل کے اندر یہ ٹھان لے، آج کے بعد میں سود کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، سود کا ایک پیسہ بھی نہیں کھاؤں گا، سود سے بچوں گا، سود سے توبہ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ ذرا آپ اپنے ذہن کے اندر سوچیں، ذرا آپ اپنے ذہن کے اوپر زور دیں، ذرا عقل، فہم اور شعور کے ساتھ سمجھیں کہ جتنے یہ اللہ کی دھرتی پر مخلوق چل رہی ہے، کیا یہ سب سود کے پیسے سے ان کا گھر چل رہا ہے؟ کیا سود کے پیسے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں؟ کیا اللہ ان کو روزی نہیں دے رہے؟ کیا اللہ نے ان کو عزت نہیں دی؟ اور جن کو جو حلال طریقے سے کماتے ہیں، اللہ نے ان کو سکون بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو عزتیں بھی دی ہیں، اور رزق حلال سے ان کا چولہا بھی جل رہا ہے، گھر بھی چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، کیا ساری دنیا
سود کے پیسے سے چل رہی ہے۔ جو سود نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے نہ سود کے معاملات میں جاتا ہے، کیا اللہ اسے رزق نہیں دے رہے؟ کیا اللہ اسے روٹی روزی نہیں دے رہے ہیں؟ کیا اللہ اسے کپڑا مکان نہیں دے رہے؟ میرے بھائیوں، ہم تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد میں سود والی لعنت کے پاس نہیں جاؤں گا، اس طریقے سے زندگی گزاروں گا جس طریقے سے میرے پیغمبر مجھے حکم دیں گے۔ جو پیغمبر کا طریقہ ہوگا اس کو میں اپناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اگر سود والے میرے بھائی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، اللہ رب العزت انہیں رزق حلال عطا فرمائیں گے، رزق وسیع عطا فرمائیں گے۔ اپنے حبیب کے صدقے اللہ انہیں رزق کشادگی کے ساتھ عطا فرمائیں گے، اور اس لعنت سے بھی وہ بچ جائیں گے، اور اتنا بڑے گناہ سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ آخر اس دنیا سے جانا ہے، قبر آئے گی، موت آئے گی۔ اگر سود کو لے کر آپ قبر کے اندر جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا کفن بھی آپ کے سود کے پیسے کے ساتھ آپ وہ کفن پہن کر گئے ہیں قبر کے اندر، صاف ظاہر ہے اگر آپ کا کاروبار سود کا ہوگا، غلط ہوگا، رشوت کا پیسہ ہوگا، دھوکے بازی کا پیسہ ہوگا، تو وہی حرام مال سے آپ کو کفن ملے گا۔ اگر آپ وہ کفن بھی حرام پیسے کا، سود کا پہن کر جائیں گے تو آپ خود سمجھ لیں کہ قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا، میدان محشر کے اندر آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔